بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب کی باتیں چل رہی تھی، جس کے اندر پہلی بات یہ بتائی گئی جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرنا، مسلمان کی مدد سے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچیں، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا ایک دوسرے کے لیے۔ مسلمان بھائی اگر مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو خیریت لینا، شاید وہ ہماری مدد کے محتاج ہوں، کسی چیز کی ان کو ضرورت ہو۔ مسلمان بھائی کو سلام کرنا، اگرچہ کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سلام کرنے میں پہل کرنا۔ سلام کرنے میں جو فائدے قرآن نے بیان فرمائے، سلام کرنے میں جو فائدے قرآن نے بیان فرمائے، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو سلام کرو، سلام کرنے کا اہتمام کرو، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو۔ سلام صرف سلام نہیں ہے، بلکہ سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 بڑی دعائیں رکھی ہیں۔ یہ 3 بڑی دعائیں اتنی جامع ہیں، اتنی خیر و عافیت والی دعائیں ہیں کہ انہی دعاؤں کے لیے انسان مارے مارے پھرتا ہے، انہی دعاؤں کے لیے انسان بے چین بے قرار ہوتا ہے، انہی دعاؤں کے لیے سوچتا ہے کہ میں کس سے ملوں، کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں، کیسے کہوں، فلاں 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 چیزیں انسان کہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام پر، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو، خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، امید کہ تم خیال رکھو گے۔ یہ 2 چیزیں، سلام کر کے گھر میں داخل ہونے میں 2 چیزیں، ایک اپنے گھر میں کیسے جانا، ایک اگر دوسروں کے گھروں میں جا رہے تو کیسا جانا۔ اگر ہم پہلے دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پہ سلام کر رہے تھے، بولا یہ حدیث میں آپ لوگوں کو جی بتایا تھا، حدیث یہ جی کون سی؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پہ سلام کرتے تو صحابی اندر رہتے لیکن دروازہ نہیں کھولتے۔ ہاں، ذہن رکھ لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی کے مکان میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اجازت لینا،
پہلے کیا کرنا؟ اجازت دینا. خبیب صاحب السلام علیکم بولنا. اب آپ بولیں گے مولانا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو بولے نا، تو پھر خبیب صاحب کیوں بولنا، فراز صاحب کیوں بولنا، سعد صاحب کیوں بولنا؟ اس لیے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی 4 اور مکان ہیں. آپ دروازہ کھٹکھٹا کے ہماری السلام علیکم بولے تو 4 لوگ بھی باہر نکلتے. آپ کیا کرتے؟ 2 ہاتھ 2 گھروں میں، 2 پیر 2 گھر میں. تو اسی لیے مخاطب کرنے سے اڑوس پڑوس کے لوگ مطمئن ہوتے، اچھا فلاں صہیب صاحب کو بلایا گیا ہمیں نہیں، اچھا فیصل صاحب کو بلایا گیا ہمیں نہیں، اچھا سلام ان کے لیے ہیں. اگرچہ کہ جتنے لوگ سنتے ہیں السلام علیکم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو پہلے کیا کریں گے؟ نام لیں گے، اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اتنی زور سے نہیں کہ دودھ پینے والا بچہ چمک کے اٹھ جائے اور رونا شروع کر دے، اتنی زور سے نہیں کہ بڑے عمر کے لوگ، عمر دراز لوگ سو جائیں تو ان کی نیند میں خلل ہو جائے. اتنی آواز سے دروازہ کھٹکھٹانا، اتنی آواز سے، آج کل تو کال بیل کا زمانہ ہے، اتنی آواز سے دروازہ کھٹکھٹانا. اب بولیں گے کال بیل کا زمانہ ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کیا ہے؟ ہو سکتا کال بیل فیل ہو جائے، سیل ویک ہو جائے، کرنٹ چلے جائے، اس کا انورٹر کنیکشن نہ ہو یا آٹومیٹک نہ ہو. زمانہ بدل سکتا ہے، شریعت نہیں بدلتی. زمانہ چاہے لاکھ بدلے لیکن شریعت نہیں بدلے گی. 1450 سال کے بعد بھی آج بھی وہی قرآن، وہی نماز، وہی سلام، وہی سنت. آپ کو اگر داڑھی نہیں آئی تو وہی نماز ہے، داڑھی آنے کے بعد بھی وہی نماز. آپ بدلتے ہیں، آپ کی عمر بدل جاتی ہے، آپ کا زمانہ بدلتا ہے، دنیا بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن اسلام بوڑھا نہیں ہوتا، اسلام پرانا نہیں ہوتا. تو کال بیل دروازہ اتنی آواز سے مارے کہ گھر والے پریشان نہ ہو، پھر کیا ہو گیا. اس سے دروازہ زور سے کھٹکھٹانے سے کیا ہوگا، گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. کوئی کتا تو نہیں کاٹا کسی کو جان کا خطرہ تو نہیں، کوئی دشمن تو وار نہیں کیا. دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. اگر بیمار لوگ رہیں دل کے، امکانات ہے ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے. اسی لیے کہا گیا کسی کی انتقال کی خبر بھی اگر دینا ہے تو انتقال ہوا نہیں بولنا، سلام خیریت بول کے اس کے بعد اطمینان سے ان کو خبر دینا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے. یا پہلے یوں بولنا کہ وہ بیمار تھے، یا بولنا کہ وہ حادثے کے شکار ہو گئے تھے اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو. اچھا حادثے کا شکار ہو گئے، ہاں حادثے کا شکار ہو گئے. اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یعنی ان کا انتقال ہوا. اچانک ایک سڈن اگر کسی کو خبر دیں گے آپ کے فلاں کا انتقال ہوا. ہمارے خاندان کے تجربہ ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ہمارے نانی امی کے ساتھ ہوا. ان کی ایک بہن تھی، ان کا انتقال ہوا تو ہمارے چھوٹی مامی جو ہے صاحبہ، وہ بڑے چیختے چلاتے ہوئے آ کے کہنے لگے مامی جان چھوٹے مامی کا انتقال ہوا. بس وہ سننا تھا، وہ گھبراہٹ، وہ خوف، وہ عالم، وہ جذبہ، وہ رونا، وہ دھونا. اس درمیان میں خبر سن کے فوراً جو ہے پالش اٹیک کر دیا ان کے اوپر، ہاتھ پیر گر گئے ان کے. پوری زندگی ایسے ہی رہے، کئی سالوں تک پلنگ کے محتاج رہے، بعد میں لکڑی لے کے چلنا پڑا. بہرحال اخیر میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو اسی لیے دروازہ آہستہ مارنا کہ جاگنے والا سن لے، سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو. دروازہ مارنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے تو نام لیں گے صہیب صاحب بول کے، اس کے بعد دروازہ ماریں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ میں 10 نیکیاں، وبرکاتہ میں 10 نیکیاں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 نیکیاں. جی
مکمل 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ ہوگا، پھر دروازہ ماریں گے نام لے کے، پھر سلام کریں گے۔ 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ اس طرح گھر میں اجازت، اگر کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہو کسی کے مکان کے سامنے، تو دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا، چوکھٹ کے سامنے، دائیں یا بائیں ٹھہرنا۔ کسی عام مسلمان سے ملاقات کے لیے گئے، دروازہ کھٹکھٹائیں تو بالکل دروازے کے سامنے، یا کھڑکی کھلی ہے تو کھڑکی کے سامنے نہ ٹھہرے، اس لیے کہ اس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ اور دروازہ مارنے کے بعد آ رہے نہیں آ رہے جھانکنا بھی نہیں، منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے۔ ہندوستان کے قانون میں کیا ہے معلوم؟ کسی کے گھروں میں تانک جھانک کریں گے، گورنمنٹ اگر امپلائی کوئی ہے تو اس کی نوکری برخاست ہو جائے گی، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اس کو، کمپلینٹ اگر آ گئی اس کی۔ تو اجازت لے کے سلام کر کے، اگر گھر والے مصروف ہیں، اور ایک بات، عام مسلمانوں سے اگر کسی کے پاس بھی، رشتہ داروں کے پاس بھی جا رہے ہیں تو سہولت ہے تو اطلاع دے کے جانا، بھئی ہم لوگ آ رہے ہیں بول کے۔ اگر بغیر اجازت کے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جانے کے بعد اگر گھر والے اہل خانہ مصروف ہے کسی کام میں، بولے میں بعد میں ملاقات کر لیں گے اب نہیں، تو خاموش چلے جانا۔ ارے نہیں بھائی، میں اتنی دور سے آیا، خواب پڑا کیا تمہارے بول کے میرے؟ نہیں سر، مصروف ہوں، اب میں ملاقات نہیں کر سکتا تو فوراً چلے جانا۔ ہاں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اولاد کا خطرہ ہے، تو ان سے عاجزی کر کے 2 منٹ وقت لے کے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں، جب کیسا سلام کرنا؟ سلام گڈ ڈن بول کے گھس جاتے اندر۔ ہاں، کھانا نہیں بنا ممی؟ کیا بنایا آج؟ اپنے گھر میں آ رہے ہیں تو بھی سلام کر کے گھر میں داخل ہونا۔ اگر سلام کرے بغیر گھر میں داخل ہو گئے اور جھاڑ بیگ مار رکھ دیے، گھر میں آئے تو گھر میں ممی کیا کر رہے تھے؟ کھانا نتھار رہے تھے، بریانی کے چاول۔ بچہ آ رہا میرا قرآن پڑھ کے، کالج جا کے، اسکول جا کے آ رہا بول کے بریانی کے چاول ایسے نتھارنے جا رہے تھے، کوئی آ کے اندر آواز نہیں، کچھ بھی نہیں، آ کے اپنا کام کر رہا، دروازے کی آواز آ رہی، کھڑکی کی آواز آ رہی، جوتوں کی، کسی کی آواز آ رہی، سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کھانا چھوڑ دے کے اندر آئے، وہ کون تو بھی، ہاں دیکھے تو معلوم، اچھا سعد آ کے ہے کیا بیٹا، آواز کر کے نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، اب واپس ممی چلے گئے، اب جا کے پانی نتھارے، بریانی بنائے تو بریانی اپما بن گیا، وہ روے کا اپما بن گیا، دلیا بن گیا۔ کیوں؟ آپ بغیر سلام کرے کہ گھر میں داخل ہوئے، ممی بے چین ہوئی کہ گھر میں کون داخل ہوا، بندر ہے، بلی ہے، کتا ہے، انسان ہے، بیگانہ ہے، اپنا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے آج کے دیکھے، واپس گئے، کھانا بریانی نرم دسترخوان بچھائے تو ابا پوچھ رہے ہیں کیا تو بھی بنائے بیگم؟ یہ دلیا ہے، یہ کھچڑی ہے، یا ملٹی گرین کی بریانی ہے؟ آپ کے سلام نہ کرنے کی وجہ سے ممی کے ذہن میں خلل ہوا، کام میں خلل ہوا، ابو سے باتیں سننے پڑے، کھانے میں عیب نکالنا پڑا۔ اگر آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تو شیطان گھر میں داخل نہ ہوتا۔ داسم، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتا، اس کا نام، پیچھے جو شیطان آ کے گھر میں لڑائیاں لگاتا ہے اس کا نام داسم، جو لڑائیاں لگا دیتا ہے آ کے۔ آپ سلام کر کے آتے، شیطان وہیں رک جاتا، ممی کو اطمینان ہوتا، اچھا میرا
فلاں لال آیا ہے، میرا لخت جگر آیا ہے، اچھا وہ میرا بیٹا آیا ہے، اچھا میری بیٹی آئی ہے، ہاں وعلیکم السلام، خوش ہو کے اپنا کام میں لگے ہوئی ہے، آ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، سلام اور آواز سے پتہ چل گیا کہ میرا فلاں لڑکا آ رہا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور آتے آتے آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کیک ہے، نہ لڈو ہے، نہ بسکٹ ہے، نہ کوئی چیز، نہ آئس کریم ہے، لیکن سلام کر کے داخل جو ہوئے، 3 دعائیں اللہ کی طرف سے لے کے آئے، السلام علیکم، سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، یہ تینوں دعائیں گھر میں لے کر آئے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اب بولیں گے دوستوں کے پاس گئے، رشتہ داروں کے پاس گئے، تو بھائی کیا رہا ہے بھائی، مطلب کیا لایا؟ 3 دعائیں لے کے آیا، 3 دعائیں کون سی؟ ارے سلام کرانا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 3 دعائیں لے کے آیا۔ ہمارے استاد محترم غلام نبی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، وہ فرماتے تھے جب تم میرے گھر آؤ تو کیا لاؤ گے؟ سن رہے ہیں؟ جب تم میرے گھر آؤ تو کیا لاؤ گے، اور جب میں آپ کے گھر آؤں تو کیا کھلاؤ گے؟ یعنی خود کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک محاورہ، مطلب بعض لوگوں کا مزاج رہتا خرچ نہیں کرنے کا۔ ایک صاحب تھے، بیوی آخری کنجوش، اور شوہر ذرا دل کھول کے خرچ کرنے والے۔ ایک انڈا بھی آملیٹ ڈالیں گے وہ تو بیوی مانتی نہیں تھی، تو میاں کیا کرتے تھے، وہ بیگم ہاتھ دھونے یا ضرورت ہو گیا تک آئے تک انڈا ڈال دیتے تھے خاموش، ارے نہ تو ڈالنے نہیں تھی اپنی، حالانکہ سب کچھ ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج رہتا اس سے ہمیں فیل نہیں ہونا، ہمیں ہر ایک کو لے کے چلنا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کو دھتکارنا نہیں، ہر ایک کو اپنانا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب کا طریقہ ہے۔ تو اپنے گھر میں داخل ہوں تو بھی سلام کر کے داخل ہونا، اور 3 اوقات ایسے ہیں، یاد کرنا، نوٹ کر لینا اس کو، 3 اوقات ایسے ہیں اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی اجازت لے کے داخل ہونا۔ سمجھ میں آنی بات؟ وہ 3 اوقات کو سے نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، گھر میں داخل ہونے کا دروازہ مار رہے ہیں، کون بولے تو بول رہے فیضان، میں، ارے میں جی، ارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا لگا رکھا؟ ایک صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے کون؟ غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولے اور پوچھے یہ میں کیا لگا رکھا، نام بتاؤ۔ شیطان بھی دوسروں کی آواز نکال کے نقل اتارتا ہے، کبھی کبھی گھروں کے اندر ہماری غیر موجودگی میں ہمارے والد صاحب کی آواز آ جاتی، کبھی والد صاحب نہیں رہتے والد صاحب کی آواز، اچھا بلائے جیسا فیصل، بلائے جیسی آواز آ جاتی، ساتھ بلائے جیسی آواز آتی، کبھی کبھی شیطان نقل اتارتا ہے گھروں میں آ کر، شیطان نقل اتارتا ہے۔ آپ ڈریں گے ارے شیطان گھر میں رہتے؟ ہاں وہ ہر گھر میں رہتے، نہیں رہنا ہو تو کیا کرنا؟ بولے تو بیت الخلا گھر میں نہیں بنانا، دور بنانا 2 کلومیٹر۔ تو بھی جنات رہتے، وہ بھی مخلوق ہیں، ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ لوگ، ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے نا، تو اس لیے کیسے رہتے کیا ہے بول کے ہم سوچتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے قدم اور ہمارے سائے سے دور رہتے۔ تو بہرحال دروازہ جب کھٹکھٹائیں تو اپنا نام پوچھیں تو نام بتائیں، ارے میں بولے تو تم کہاں ہیں، کون بھی ہو نام بتانا تو دروازہ کھولتے، نہیں تو نہیں کھولتے۔ تو 3 اوقات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ 3 اوقات جس میں ہم اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، قرآن نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کیا فرمایا قرآن نے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ کون سے وقت میں؟
فجر کا وقت، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت. کون سا وقت ہے؟ کیوں؟ یہ تینوں اوقات گھر میں آرام کرنے کے ہوتے ہیں. فجر کے وقت میں آرام کرنے کا وقت، ظہر کے بعد خیر اللہ کرنے کا وقت، اور عشاء کے بعد بھی آرام کرنے کا وقت ہے. اب معلوم نہیں گھر میں ہماری ہمشیرہ، ہمارے بہن، ہماری والدہ کس حال میں وہ آرام کر رہے ہوں گے. حضرت آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی فرمایا، یا رسول اللہ کیا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جانے؟ بولے ہاں، اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جانا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری والدہ کپڑے بدل رہی ہو تم چلے جائیں ایسے ہی؟ بولے نہیں یا رسول اللہ، نہیں. تو اسی لیے ان تین اوقات میں اپنے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، آواز دے کے اجازت لے کے جانا. اب گھر کسی کا بڑا ہے، ہمارے بہنوں کا، ہمشیراؤں کا کمرہ الگ، لیڈیز کا کمرہ الگ، والدین کا کمرہ الگ ہے، حال میں کوئی بھی نہیں رہتے عام طور پہ، تو پھر بھی ان دنوں میں ان اوقات میں، ان تین اوقات میں آواز دے کے اجازت لے کے جانا. کیونکہ گھر اپنا ہے، کوئی کہیں بھی لیٹ سکتا ہے، کہیں بھی آرام کر سکتا ہے. خصوصاً ہمارے بہنوں کے کمرے میں، اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ان تین اوقات میں. کب کب بتائیے؟ فجر کے وقت، ظہر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو گھر کے اندر انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. گھر کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی، بڑی وسعتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کے فیصلے ہوں گے. کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کیا کرنا؟ بازو ٹھہر جانا. سوال پوچھے تو جواب پورا دینا، پریشان نہیں کرنا ان لوگوں کو. کیا نہیں کرنا؟ ہاں، جو صحابی بولا نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ، جو دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھے کون؟ تو بولے میں انا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دروازہ کھول کے کیا فرما دیا؟ انا کیا لگا رکھا، نام بتاؤ. یعنی شیطان بھی آواز بدل کے بات کرتا ہے. شیطان صرف ایک کی نقل نہیں اتار سکتا، بقیہ دنیا میں سارے لوگوں کی نقل اتار سکتا ہے. انبیاء، نبیوں کی نقل نہیں اتار سکتا، بقیہ سارے لوگوں کی، سعد، صہیب، خبیب، ہدایت، فراز، فیصل، فاضل، فیضان، سب کی نقل اتار سکتا. عبد الرحمان، یاسین، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کی نقل اتار سکتا ہے. آپس میں دشمنی ہو گئی کسی کی، عام مسلمانوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، جو پہلے سلام مارے گا، سلام ٹھوکے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا. اچھا، اور ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ساؤتھ کے لوگ ہی، خصوصاً حیدرآباد کے لوگ، کپڑے کچھ بھی پہن لو، شیروانی لکھنؤ والے بھی پہنتے، کپڑے کچھ بھی پہن لو آسانی سے پہچان لیتے. بولا کیوں پہچانتے ہو؟ تو السلام علیکم، جو سلام مارتے نہیں، ٹھوکتے نہیں، اسے وہ ہاتھ اٹھا کے سلام جو کرتے نا، اس سے پہچانتے. جو حیدرآباد کے ہیں نا پکے وہی کے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا اصل کوئی رواج نہیں ہے، سنت میں سے بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہمارا سلام کرنا، لوگوں کو متوجہ کر کے بتانا ہے. البتہ اگر دور ہیں تو ان کو سلام کرنا ہاتھ اٹھا کے، چاہے آواز نہیں پہنچے تو ہاتھ سے سمجھ جائیں گے. ہم لوگ کہیں سلام کریں، السلام علیکم، تم وہیں تم اپنی جگہ رہو، قریب مت آؤ، میں اپنی جگہ چلے جاتا ہوں. اگر کوئی راستے میں جا رہے، کوئی عام مسلمان ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، گاڑی پہ جا رہے، کھولتے بلایا، ایسا پلٹ کے دیکھتے، پیچھے آ کے گاڑی والا سڈن بریک مارا، اس کے پیسنجر سر ڈیمیج ہو گیا. اسی لیے راستے میں اگر چل رہے ہیں، ایک مرتبہ اشارہ کر دینا پہلے، اگر وہ آپ کی طرف دیکھے تو گاڑی سلو کر لیں گے.
تو روکنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ بازو روک کے متوجہ ہونا، جہاں بولے وہیں دبا کے روک دیے اور پیچھے سے گاڑیاں آ کے ٹھوکر مار دیتی۔ اسی لیے راستے میں اگر کوئی گاڑی تیز جا رہا ہو اس کو نہیں بلانا، اگر اس سے بات کرنا ہی ہے تو یو ٹرن لے کے اس کے پیچھے چلے جائیے، یا اگر سہولت ہے آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے تو پھر اس کو اشارہ کیجیے، پھر آواز دے دیجیے۔ سامنے کسی سے کوئی مخاطب کرنا ہے تو ایسا آوازہ کرتے جیسا ان کی ٹرین مس ہو رہی، فلائٹ مس ہو رہی، ان کی ایسے آوازہ نکالتے روڈ پہ، 10 لوگ دیکھتے اوئے کس کو مار رہے ہیں بیعت والی، اب 10 لوگ پلٹ کے دیکھتے ابھی کون، سب لوگ متوجہ، سب کے کاموں میں خلل ہو جاتا۔ اس لیے قریب رہے تو آواز دیں، دور رہے تو اشارہ کر دیں، یا پھر ان کے پاس پہنچنے کی آپ کوشش کر لیں، لیکن راستے میں گاڑیوں پہ تیز چلتے وقت آپ ان کو زبردستی نہ روکیں۔ اگر وہ وہیں رک جائیں گے تو ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گا اور ہم ذریعہ بن جائیں گے ان کو پریشان کرنے کا۔ جی، سلام کرنے میں یہ نہ دیکھیں کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا مجھے سلام کرے گا، ہاں دیکھیں گے تم سلام کرتے نہیں کرتے۔ ہاں، بڑے بھائی کو، ماں باپ کو، استاد کو، امام کو، علماء کو، قاضی کو اختیار ہے کہ چھوٹے یا نوجوان بچوں کو سلام نہ کر کے ان کو آزمائے ان کی اصلاح کے لیے کہ بھئی ان کے اندر مزاج ہے نہیں سلام کرنے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھے نام سے بلانا، اے موٹو ادھر آ، اے سکے ادھر آ، اے کالے ادھر آ، اے گوری چمڑے والے ادھر آ، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے کاڑی تھے، وہ کہتے اڑگے والے جیسا دبلے تھے، تو ایک صحابی بولے ان کو، ابھی کتنا دبلا ہے بھائی، آج ہم لوگ کیا بولتے چھٹاک گوشت نہیں ہے نخرے کا، چل نکل، ایک لگایا تو پڑ جاتا، اٹھتا بھی نہیں، انہیں بولتے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے دبلے، بہت دبلے، جیسے ہماری زبان میں کاڑیے بھائی بچہ کاڑیے بولتے نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، کیا بولے معلوم؟ ابن مسعود وہ ہیں جن کی نیکیاں مدینے والوں میں تقسیم کر دے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے یہاں گاڑی والے، بنگلے والے، مالدار، غریب، حافظ، عالم نہیں، بلکہ ان کا مقام مرتبے والے، ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں کام آنے والی ہیں۔ جی، کسی کا مذاق، کسی سے مذاق کرے تو بھی ایسا مذاق کرنا کہ سامنے والا ایکسپٹ کرنا، خوش ہونا کہ نہیں کوئی بات چلتا، ہمارے دوست ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہے، کلاس میٹ ہے، چل جاتا، درسی ساتھی ہے، کلاس میٹ ہے، چل جاتا۔ اگر سامنے والے کو نہیں پسند ہے ہمارا مذاق کرنا تو خاموشی اختیار کرے، اس کو مذاق نہ کرے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا آپس میں، ارے تو یہ بات ہے کیا رے صاحب خیریت، ارے تو یہ بات کر لیتے، لیکن کیا ہے مجلس میں رہے تو لینگویج چینج کر دینا، کیا صاحب خیریت سے، کیسی طبیعت۔ ہم اپنے بڑے اساتذہ کو دیکھیں، ساتھ میں رہے تو کیا مولانا خیریت سے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے، مہمانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ میں ایک مرتبہ مہمان خانے میں خدمت کرنے گیا، ارے کیا ہے بھائی تو آیا اس لیے کھانا کھا، ارے میں پریشان، اتنے بڑے بڑے علماء، ارے ایسا بات کر رہے ہیں کیا بول کے۔ تو تنہا میں اپنی دوستی میں اپنی لینگویج استعمال کرنا، لیکن جب 4 لوگ رہے تو لینگویج چینج کر دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مجلس کے، یہ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب۔ ہمارے عمل سے بھی کسی کے ذہن میں ذرہ برابر غیبت کا موقع نہیں ملنا، ذرہ برابر غیبت کا موقع نہیں ملنا۔ عام مسلمانوں کی مجلس کا خاص خیال رکھنا، کیا شیخ اپنا دیکھ بولے ایسا نہیں، بریانی آ رہی تو بگارا کھانا بناتے جا رہے ہیں، اس کو پورے ٹکڑے ڈال لیے تو کیا بن گیا، بگارا کھانا۔ ایک اپنے لیے تو
آس پاس جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی خیال کرنا، عام مسلمانوں کا، چاہے کہیں بھی دسترخوان میں بیٹھے ہوں۔ تو اچھے نام سے بلانا، اگر نام نہیں معلوم، بھائی السلام علیکم، اب وہ بھی نہیں معلوم، عبداللہ بھائی، کون عبداللہ بھائی؟ میرا نام عبداللہ نہیں ہے، میرا نام شوکت ہے۔ ہاں بھائی شوکت بھائی خیریت سے؟ عبداللہ بولے تو اللہ کا بندہ، عبداللہ بولے تو اللہ کا بندہ، تو کسی کو بھی اللہ کا بندہ ہم بول سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا نام نہیں معلوم تو عبداللہ بھائی خیریت سے، انہوں نے کہا بھائی میرا نام وہ نہیں، کیسا بلایا آپ؟ نہیں بھائی آپ کا نام نہیں معلوم اس لیے اللہ کا بندہ بول کے بلایا آپ کو، چونکہ آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ ارے بھائی میں نماز نہیں پڑھا تو بھی یہ بول رہا اللہ کی عبادت کرتے، خوش ہو جاتا ہے اندر سے۔ ارے بھائی بیٹھو بیٹھو، ایک چائے لانیا، شروع دوستی شروع، آپ کے میٹھے دو بول سے دوستی شروع، نہیں دل میں جگہ بن گئی آپ کی۔ آپ کا دکان رہا تو چمک گیا، بزنس ہے تو کامیاب، ڈاکٹر رہے تو کسٹمر آپ کا کیا پیشنٹ لائف لانگ آپ کے لیے نہیں۔ تو زبان کا بڑا کمال ہے صاحب۔ چھٹیوں میں 3 بچے، یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ چھٹیوں میں 3 بچے گھومنے جا رہے تھے، تو ہے خبیب صاحب، اب کون کیا بولے وہ نہیں بولوں گا، گھومنے جا رہے ہیں تو گرمی کا زمانہ، چونکہ مئی کے مہینے میں چھٹیاں تعطیل، تو پیاس لگی شدت، تو ایک لیڈی جو ہے پانی بھر رہی تھی بور ویل سے، ایسے مارتے ہیں نا پانی، ایک بچہ جا کے بولا امی ذرا پانی پلاؤ نا، عورت خوش ہو گئی، جان نہ پہچان انہیں میرے کو امی بولا بول کے فوراً ایسا گھڑا اٹھا کے بچے کو پانی پلا دے۔ دوسرا بچہ آتا، امی جان پانی پلائیے نا، تو عورت اور خوش ہو جاتی، ارے انہیں میرے کو امی جان بولا انہیں بول کے۔ تیسرا بچہ آتا، باپ کی جورو پانی پلا بولتا، چپل لگا کے مارتے اس کو۔ حالانکہ باپ کی بیوی حضرت مولانا شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، ترجمے میں امراتن، کون؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یہاں پہ وامرأت سے مراد ابو لہب کی جورو، یہ جملہ استعمال ہوا، حالانکہ یہ جملہ غلط نہیں ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، وہ علاقے کا فرق ہے، بعض جگہ بولتے بعض جگہ نہیں بولتے، چونکہ ہر جگہ کی بات معلوم ہونا ہے آپ کو۔ معرف القرآن میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو حالانکہ باپ کی بیوی بھی جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہیں، لیکن زبان کے تلفظ اور ادائیگی اور حسن اور ترنم میں ذرا فرق ہونے کی وجہ سے جو جوتے چپل پیر میں رہنے کے تھے اس کے گال پہ پڑ گئے۔ اس لیے عام مسلمانوں کے مجلس میں، ان کے پبلک ایریے میں جب جائیں تو تمیز سے بات کر لیں، احتیاط سے رہیں، خیر خوبی کے ساتھ رہیں۔ مذاق میں لوگوں کو کیا معلوم آپ لوگ مذاق کر لے رہے ہیں۔ ایک جگہ مذاق ہو رہا تھا، ایک جنا ایسا ریوالور لے کے اپنے دوست کو ایسا شوٹ کرنے کے لیے، تو دوست کیا نقل کر رہا تھا، ارے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی، تو تیسرا آدمی دیکھ کے پولیس والا تھا، انہیں فوراً گن لے کے اس کو شوٹ کر دیا۔ یورپ کے علاقے میں جو گن لے کے اس کو کیا معلوم مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے پبلک ایریا میں ایسے مذاق بھی نہیں کرنا۔ بہرحال آج کے لیے یہاں تک اتنی باتیں۔ اللہ ہم سب کو عام مسلمانوں کے حقوق و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال؟ بولیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔